بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سنہری باتیں ود مومنہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ شہزادہ مصطفیٰ کون تھا اور کس جرم میں ان کو قتل کیا گیا۔ تو ویورز، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کئی شہزادوں کے ہون سے رنگین ہے اور 600 سالہ عظیم سلطنت عثمانیہ کے عظیم الشان محلوں میں ہر نئے سلطان کی تاج پوشی پر کئی شہزادوں کے سر قلم ہوئے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میری آج کی ویڈیو میں بھی یہ ایک ایسا ہی عظیم الشان عثمانی شہزادہ مصطفیٰ شامل ہے جس کے قتل کو ہمیشہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک بڑا سانحہ سمجھا جاتا ہے۔ ویورز، شہزادہ مصطفیٰ خرم کی سازشوں کا شکار ہو کر بھرپور جوانی میں ہی اپنے باپ سلطان سلیمان کے ہاتھوں موت کے منہ میں چلا گیا۔ مصطفیٰ اپنے باپ کے ہاتھوں موت کے منہ میں کیسے گیا؟ اس شہزادے کا کیا جرم تھا؟ آخر وہ کون تھا جس نے سلطان سلیمان کو اس اقدام پر مجبور کیا تھا؟ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ ویورز، 6 اگست سن 1515 کو سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان سلیمان اعظم القانونی کے پیلس میں پیدا ہونے والے پہلے بیٹے کا نام مصطفیٰ رکھا گیا۔ شہزادہ مصطفیٰ سلطان سلیمان اور ماہدورہ سلطان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ شہزادہ مصطفیٰ اپنی بہادری اور سلطان سلیمان سے مشابہت رکھنے کی وجہ سے مشہور تھا۔ شہزادہ مصطفیٰ مانسیہ اور اماسیہ کا گورنر بھی رہا۔ شہزادہ مصطفیٰ سلطنت عثمانیہ کا ظاہری وارث اور اناطولیہ میں بہت مقبول تھا۔ اس کی مقبولیت کی وجہ سے شہزادے کو مستقبل کا سلطان بھی کہا جاتا تھا، مگر اس کی مقبولیت سے ملکہ خرم سلطان حسد کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا سلطنت عثمانیہ کا حکمران بنے۔ جب تک وزیر اعظم ابراہیم پارکلی زندہ رہا، ملکہ کی ہر چال ناکام رہی، مگر جو ہی ابراہیم پارکلی کا انتقال ہوا، ملکہ کھل کر میدان میں آ گئی۔ ملکہ نے اپنی بیٹی مہرمہ سلطان کی شادی رستم پاشا سے کر دی۔ اس طرح سازشی فطرت رستم پاشا نہ صرف سلطان کا مقرر بے حاس بن گیا بلکہ افواج کا سالار اعظم بھی بن گیا۔ شہزادہ مصطفیٰ سلطان سلیمان کی ملکہ خرم سلطان اور بعض وزیروں کی سازشوں کا نشانہ بننے سے نہ بچ سکا، کیونکہ وہ ملکہ خرم سلطان کے بیٹے سلیم کو بادشاہ بنانے کی خواہش مند تھے۔ ان سازشی افراد نے ارد گرد یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مصطفیٰ تخت پر نظریں لگائے ہوئے ہے، اور ارد گرد یہ مشہور کر رہا ہے کہ اس کا باپ اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ لوگوں کی زبان پر چڑھتی ہوئی ان باتوں سے قدرتی طور پر بادشاہ سلطان سلیمان بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یوں باپ اور بیٹے کے درمیان پیدا ہونے والی سرد مہری مصطفیٰ کا جلادوں کے ہاتھ ہلاک ہونے کا راستہ ہموار کر دیتی ہے۔ بالآخر ملکہ خرم سلطان کی سازشیں رنگ لے آئیں اور اس نے سلطان سلیمان القانونی کا کان بھر بھر کے اس بات کا یقین دلا دیا کہ شہزادہ مصطفیٰ اپنے بوڑھے باپ کو قتل کر کے خود تخت نشین ہونا چاہتا ہے، اور سلطان سلیمان نے فارس کی مہم سے واپسی پر کونیا کے علاقے ارگیلی میں پڑاؤ ڈالا، جہاں شہزادے کے خلاف سازش کا آخری ایکٹ چلنا تھا۔ یہ ستمبر کا آخری ہفتہ چل رہا تھا جب قاصد نے اپنے اہم خط شہزادہ مصطفیٰ تک پہنچایا، جو بجا طور پر لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھا۔ نوجوان نے جب خط کھولا، جو چند سطریں خط کی پڑھیں تو افسردگی کی ایک لہر اس کے چہرے پر آ گئی۔ یہ خط کوئی محبت نامہ نہیں بلکہ حکم نامہ تھا۔ باپ کی طرف سے اسے جلد از جلد اپنے پاس پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرتا ہوا شہزادہ مصطفیٰ باپ کے پاس پہنچا تو 6 اکتوبر کی ایک یہ سرد اور ظالم صبح تھی۔ محافظوں نے ملاقات سے پہلے اس کے سارے ہتھیار باہر رکھوا لیے تھے۔ بیٹا ادب سے سر جھکائے خیمے میں داخل ہوا۔ سلطان سلیمان نے گھوم کر جوان بیٹے کی طرف دیکھا تو غصے اور کرب کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر ابھر آئے۔ تم نے مجھ سے غداری کی ہے مصطفیٰ، تم نے مجھ سے غداری کی ہے، یہ کہہ کر باپ خیمے میں موجود ایک جگہ پر جا کر جالی دار پردے کے پاس بیٹھ گیا۔ الزام سن کر حیرت زدہ بیٹے کے ذہن میں عجیب خیالات آئے اور باپ کے پاس جانے لگا۔ شہزادہ مصطفیٰ کی آنکھوں سے معصومیت ٹپک رہی تھی اور لہجے میں جیسے پوری صدی کا سچ ابھرا ہوا تھا۔
شہزادہ مصطفیٰ کہنے لگا کہ میرے آقا، میں نے آپ سے کوئی غداری نہیں کی ہے، مگر دوسری جانب بوڑھے باپ کے چہرے پر دنیا بھر کا قہر نظر آ رہا تھا۔ غصے میں اس نے آواز دی کہ آگے بڑھو اور پکڑ لو اسے۔ حکم ملتے ہی پہلو سے 10-12 گونگے بہرے محافظ نکل آئے اور نوجوان شہزادے مصطفیٰ پر ٹوٹ پڑے۔ کافی دیر زور آزمائی کے بعد محافظ رسے سے نوجوان کا گلا گھونٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ پردے کے پیچھے بیٹھ کر بیٹے کی موت کا منظر دیکھنے والا باپ آگے بڑھا اور بیٹے کو گود میں بھر لیا اور اس کا نام پکار کر مصطفیٰ کہہ کر رونے لگا۔ باپ مردہ بیٹے میں زندگی کی لہر تلاش کر رہا تھا کہ اس کے لباس سے ایک خط باپ کے ہاتھ لگ گیا۔ خط کی چند سطریں پڑھ کر ہی باپ کی چیخیں نکل گئیں۔ بابا، مجھے یقین ہے کہ یہ خط میری موت کے بعد آپ کے ہاتھ لگے گا۔ صورتحال ہی ایسی بن چکی ہے کہ میری موت ہی میری معصومیت اور بے گناہی کا ثبوت دے سکتی ہے۔ میں غدار ہوتا تو خالی ہاتھ آپ کے سامنے نہ آتا۔ میں تو چاہ کر بھی آپ سے غداری نہیں کر سکتا تھا۔ میں ایسا بیٹا نہیں بننا چاہتا تھا جو باپ کا قاتل کہلائے، اسی لیے میں خود چلا آیا۔ خط پڑھ کر باپ بیٹے کی لاش پر لپٹ کر رو رہا اور کہنے لگا کہ مصطفیٰ، کاش تو نہ آیا ہوتا، صرف تیرا خط ہی آیا ہوتا۔ اتنے ہی بیٹے کا قاتل بننے والا یہ باپ کوئی اور نہیں بلکہ ترک عثمانیوں کا ذی حشم سلطان سلیمان تھا۔ القانونی کے لقب سے مشہور سلطان سلیمان، جسے قانون بہت پسند تھا۔ سلطان سے اس طرح کی ناانصافی کی کسی کو بھی توقع نہ تھی، کیونکہ شہزادے مصطفیٰ کے خلاف الزامات کی نہ تفتیش ہوئی تھی اور نہ ہی تحقیقات کی گئی تھی، اور نہ ہی مصطفیٰ کو صفائی کا کوئی موقع دیا گیا تھا، اور نہ ہی انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے تھے۔ سازشوں کے جال میں پھنس کر سلطان سلیمان نے نہ صرف مصطفیٰ جیسا ہیرا بیٹا گنوا دیا بلکہ سلطنت عثمانیہ کی زوال کی پہلی اینٹ بھی خود ہی لگا دی۔ شہزادے مصطفیٰ کے قتل کا یہ المناک واقعہ سن 1553 عیسوی میں موجود ترکی میں پیش آیا۔ اس المناک واقعے نے یورپ کے ادب اور فنون کو بہت متاثر کیا۔ اس سانحے پر ہزاروں مضامین اور کتابیں لکھی گئیں، فلمیں بنیں، المیہ ڈرامے سٹیج کیے گئے۔ سلطان سلیمان کئی دن تک مصطفیٰ کی لاش کے پاس بیٹھ کر چیخو پکار کرتا رہا اور آج تک شہزادہ مصطفیٰ کے قتل کو خلافت عثمانیہ کا سب سے بڑا ظلم سمجھا جاتا ہے۔ تو ویورز، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا جو سچائی پہ مبنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب، اینڈ ٹو گیٹ مور انفارمیشن بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔